اچھا احمد بھی مجھے یہ بتائیے گا، آپ چونکہ یہ لوکل باڈی سیٹ اپ میں سرو بھی کر چکے ہیں ایز ڈسٹرکٹ چیئرمین نارووال، ابھی پنجاب گورنمنٹ ایک نئے بلدیاتی سیٹ اپ کے اوپر کام کر رہی ہے، آپ تھوڑا سا سمجھا سکتے ہیں کہ کیا نیا سیٹ اپ ہے جس کے اوپر ابھی ورکنگ جاری ہے پنجاب گورنمنٹ کی، اور کس طرح کا آپ سیٹ اپ انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں پنجاب میں؟ حیدر، ابھی ایک بل ہے پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2025 جو اسمبلی میں لے ہوا ہے، اور ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب یہ بل آئے تو شاگرد ہم اس کو ایک اچھا کنسنسس بیس سسٹم بنانے میں کام ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2019 میں سابق کپتان نے آتے ہی سب سے پہلا حملہ بلدیاتی اداروں پہ کیا، اور سابق کپتان نے جو بات کہی کام ہمیشہ اس کے الٹ کیا. آ کے اپنے 100 دن کے ایجنڈے میں کہا کہ میں سوئٹزرلینڈ جیسی لوکل گورنمنٹس بنا دوں گا. ارے بھائی، جو چیز موجود ہے اس کو تو تباہ نہ کرو. ہمارا انہوں نے آتے ہی 58,000 بلدیاتی نمائندوں کو فارغ کیا. 2-2.5 سال ہم نے تحریک چلائی. پھر سابق کپتان کی ٹیم کے جو وسیم اکرم تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کیا، بلدیاتی اداروں کو بحال نہیں کیا. اب جب آپ ایک پودا پھل پھول رہا ہوتا ہے اس کو جڑوں سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، پھر دوبارہ سے اس بیج کو لگانا پڑتا ہے. تو اب مسلم لیگ نون کی حکومت کمیٹڈ ہے ڈیولوشن کے ساتھ بھی، لوکل گورنمنٹس کے ساتھ بھی. ہمارا مینیفیسٹو جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آئین میں ایک ترمیم لے کے آئی جائے اور اس تھرڈ ٹیئر کو وہ پرماننس دی جائے، وہ سٹیچر دیا جائے، وہ رسپیکٹ دی جائے جو فرسٹ اور سیکنڈ ایئر آف گورنمنٹ کو ملتی. کیونکہ پوری دنیا میں لوکل گورنمنٹس آر دا ایجنٹس آف چینج. لوکل گورنمنٹس آر دا کلوزسٹ ٹو دا پیپل. سٹیز آر دا انجنز آف گروتھ. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وی ول انشاءاللہ come up with a system that will deliver and that will also uh, encourage participation of new people. اچھا، لیکن اس میں جو ابھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جس بل کا آپ نے ذکر کیا، اس میں شاید یہ پرپوز کیا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کونسلز کی جگہ ڈسٹرکٹ اتھارٹیز بنائی جائیں. تو ایک بحث اب یہ بھی شروع ہوگی ہے کہ ایسے تو پھر اس کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا جب آپ اختیارات ان نمائندوں کو نہیں دیں گے. اتھارٹی جو ہے وہ اس کو ڈپٹی کمشنر لیڈ کر رہے ہوں گے، وہ ہیڈ کر رہے ہوں گے، تو پھر بلدیاتی نمائندے کیا کام کریں گے؟ ایک بات یہ ہے حیدر کہ جب تک کوئی بل اسمبلی میں ووٹ ہو کے پاس نہیں ہو جاتا، اب تک اس کے کسی فیچر پہ ہم کنکلوسیولی گفتگو نہیں کر سکتے. اب جیسے ایک اسپیشل پلاننگ کا بل آیا اسمبلی میں اور اس پہ قائمہ کمیٹی میں بڑی بحث ہوئی اس بل سے جو اسمبلی میں لے ہوا تھا، کیونکہ اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں نے مل کر اپنی پھر ان پٹ بھی کلاز بائی کلاز ریڈنگ کی، اور پھر جو اس میں کچھ حکم تھے ان کو ریموو کیا. اگر میں اسی غلط نہیں ہوں طرح احمد بھائی، تو یہ جس قائمہ کمیٹی میں کی جس میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں اپوزیشن کے ممبرز جو اس کمیٹی میں تھے انہوں نے ڈسینٹ نوٹ دیا تھا، اور آپ کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو کو سرو نہیں کر رہی. اس کے بعد شاید اس کے اندر کوئی تبدیلیاں ہوئی ہیں. اس کے بعد ہم نے تھرو کنسنسس ہم نے اس کے اندر اس قانون کے اندر ہمارا صرف یہ ایک تھا کہ ہمارا مینیفیسٹو جو ہے کچھ چیزوں پہ اربن پلاننگ کے حوالے سے، ماسٹر پلاننگ کے حوالے اور آپ سے، نے تو بڑا لینڈ یوز اسٹڈی پلاننگ کیا کے ہے حوالے اربن سے پلاننگ کو، بات کرتا ہے. آپ نے اربن پلاننگ کو بڑا اسٹڈی کیا ہوا ہے، آپ تو بڑا اس حوالے سے بڑی انفارمیشن آپ کے پاس. ہاں، تو وہ جو لنکیج ہے لوکل گورنمنٹس کا اور پلاننگ کا، ہمارا صرف یہ تھا کہ مطالبہ تھا کہ وہ لنک نہ ٹوٹے، اور اس لنک کو ہم نے جو ایکٹ پاس ہوا ہے اس میں بحال کر دیا ہوا. اپوزیشن نے بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس میٹنگ میں اپنی انپٹ دی، رائے دی، اور وہ ساری اب تو کیونکہ اسمبلی کی ساری پروسیڈنگز وہ ساری اپلوڈڈ ہیں، وہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. وہ
डिसेंट नोट देना एक अपोजिशन की एक रवायत है, वो हर कानून पे डिसेंट नोट देती है. आई थिंक दे वर देयर एंड दे गिव देयर डिसेंट. दिस इज डेमोक्रेसी. ये असल जमहूरियत जो है वो यही है, जो स्टैंडिंग कमेटीज और असेंबली के अंदर जो एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ लोगों के सामने आते हैं और फिर आप अपने उन मुख्तलिफ आरा को सामने रखते हुए कंसेंसस क्रिएट करते हैं. ये असल जमहूरियत का हुस्न है. और अब मैं वो मिसाल देने का मकसद असल में ये था कि इसी तरह लोकल गवर्नमेंट बिल जब आएगा स्टैंडिंग कमेटी में, तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो हैं उन्होंने इस चीज़ की इरादा किया है कि ही वांट्स टू ओपन अप दिस डिस्कशन. एक पब्लिक एक्सपर्ट्स को बुलाएं, पब्लिक ओपिनियन सीक आउट करें और हियरिंग्स करें, एक्सपर्ट्स के साथ डायलॉग करें, ताकि हम एक स्पिरिट ऑफ ओपननेस कंसल्टेशन के साथ इस लोकल गवर्नमेंट बिल को और एक्ट को कंप्लीट करा सकें. और फिर जब ये स्टैंडिंग कमेटी से दोबारा इसकी रिपोर्ट ले होगी हाउस में, और जब हाउस से ये पास होगा और फिर ये एक्ट जो है लॉ बन जाएगा, तब हम हैदर इस पे बात कर सकेंगे कि कौन सा टीयर है या नहीं है, या कौन सा फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि अभी तो ये एक प्रपोज्ड बिल है, बिल्कुल इट्स ठीक, नॉट एन एक्ट. अभी बिल्कुल कौन ही ठीक, बना. बिल्कुल ठीक.